نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا دوسرا سفر، یہ تجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر روانہ ہوئے تھے، ملک شام میں داخل ہو کر ایک سوما کے قریب ٹھہرا۔ اس سوما میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے سومے سے بعض قطب سمایہ لے کر آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی قطب سمایہ کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے بلند آواز سے یا آل غالب کہا، یعنی آل غالب جلدی مدد کو پہنچو۔ یہ آواز سن کر قافلے کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نستورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے سومے کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلے والوں کو بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ ہے قطب سمایہ کو دیکھ دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخر الزمان کی جو جو علامات اور خط و خال ہماری کتابوں میں لکھی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ اس سفر میں بھی قافلے کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے۔ ہر مرتبہ تجارت میں خوب منافع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، خوش اخلاقی، پاک بازی، شرافت، نجابت وغیرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے پوشیدہ نہ تھی۔ اگرچہ مکہ کے شرفاء و امراء میں سے ہر ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا آرزومند تھا، مگر انہوں نے خود نفیسہ نامی عورت کے ذریعے سے اور بروایت دیگر عاتکہ بنت عبد المطلب کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے بھی اس رشتے کو منظور کر لیا۔ ابو طالب ہی نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ اس مجلس نکاح میں عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے تمام قریبی رشتہ دار، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار سب موجود تھے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔